السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد خلیل اتاری آپ سب کی خدمات میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کو، جس عنوان کو زیر بحث لائیں گے وہ ہے بچوں کی سنیے۔ ہماری گھر کی جو محفل ہے، گھر کا جو ایک ماحول ہے، اس کے اندر ہم بچوں کو بہت کچھ سمجھاتے ہیں، بہت کچھ سناتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو جو ہے جس کی طرف آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ بچوں کو بولنے کا موقع بھی دیجیے۔ اپنی موجودگی میں، اپنی محفل میں، اپنے بہن بھائیوں کی محفل میں، اپنے ریلیٹیوز کی محفل میں اپنے بچے کو آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجیے کہ وہ سب کے سامنے کلام کرے، وہ سب کے سامنے بولے، گفتگو کرے، کسی ٹاپک کو لے کر آپ اس کو بولنے کا موقع دیجیے۔ اور اگر وہ اس کے اندر اس طرح کی میچورٹی کا اظہار نہیں کر پاتا جو ہمارے معیار کے مطابق ہے، تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ہمارا تجربہ بہت زندگی کا زیادہ ہے، ہم چیزوں کو بہت گہرائی اور بہتری سے سمجھ چکے ہیں، اس کی سمجھ ابھی اتنی نہیں ہے، لیکن وہ جو رائے کا اظہار کر رہا ہے وہاں پر ہمارا اس کو حوصلہ دینا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا جو ہے اس کے اندر ایک نئی امید پیدا کرتا ہے، نئی امنگ پیدا کرتا ہے، نیا ایک کانفیڈنس لاتا ہے اور اس کے اندر ایک اعتماد کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی غلطی پر اس کو ڈانٹ دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ چپ کر جا، خاموش ہو جا، تجھے بولنا نہیں آتا، یا تو ہمیشہ غلط ہی بات کرتے ہو، تمہیں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بچے کے اندر جو ہے آئندہ نہ بولنے کی جو ہے وہ ایک چیز پیدا کرے گی، نہ بولنے کی طرف مائل کرے گا اور وہ محفل میں نہیں بولے گا۔ جب وہ گھر کی محفل میں نہیں بولے گا تو آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ زندگی کی محفلوں میں جا کر، باہر کی محفلوں میں جا کر کانفیڈنس سے بات کرے گا؟ تو آپ کبھی کبھی جان بوجھ کر بات غلط بھی ہو تو چپ کر جائیں، اس کو بولنے کی جو چیز ہے اس کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کو بولنے دیجئے، اس کو کہنے دیجئے، اس کو موقع دیجئے، اس کو رائے لیجئے، اس سے رائے لیجئے کہ اس بارے میں آپ کی بیٹے کیا رائے ہے، اور اس کی رائے کو اگر وہ غلط نہیں ہے تو کبھی مان لیا کریں تاکہ اس کو اعتماد بڑھے کہ میری رائے پر پاپا نے عمل کیا ہے، میری امی نے میری رائے کے مطابق آج کام کیا ہے۔ تو کبھی کبھی آپ ان کی رائے کو کمپیئر کر کے اپنی رائے پر فوقیت دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی رائے زیادہ اچھی لگی ہے مجھے، یہ بہت اچھی بات ہے آپ نے، ماشاءاللہ۔ اس طرح سے آپ بچے کو جب بولنے کا موقع دیں گے، رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیں گے، اپنا دل اور دماغ جو ہے اس کو استعمال کرنے کی عادت بنائیں گے، شاباش دیں گے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اتنی عقل والی بات کی ہے، اور اگر وہ عقل والی بات نہیں بھی کرتا تو آپ اس کو ڈسکریج کرنے کی بجائے آپ اس کی اصلاح کیجئے، بتائیے آپ کا تجربہ زندگی کا کتنا ہے، میرا کتنا ہو گیا، ہم 40-50 سال کی عمر تک ہم نے چیزوں کو سیکھا ہے، اس نے بھی نہیں سیکھا۔ اب اگر آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں چپ ہو جاؤ، تجھے نہیں پتا، تجھے سمجھ ہی نہیں ہے، تو اب وہ دوبارہ نہیں بولے گا کہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے۔ تو آپ اس کو کہیں ماشاءاللہ آپ نے بات بہت صحیح کی ہے، لیکن بیٹے ایک بات جو ہم اپنے تجربے سے سیکھ چکے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، میں نے بھی ایسا کیا تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا تھا، یہ نکلا تھا، اور اس کی یہ وجوہات تھی۔ تو بھائی آپ اپنی زندگی کے تجربات جو ہیں ان کو سم اپ کر کے اس بچے کی جو سوچ کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں، سمت دے سکتے ہیں، وہ اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ کا بچہ بولتا ہے تو اس کا اندر ظاہر ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی معاملے کو کس انداز میں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ اس کو اپنی رہنمائی سے نواز سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے بارے میں اپنے تجربات کی بنیاد پر اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ کام اس طرح نہیں ہے بیٹے، اس طرح سے ہے، اور آپ اس کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں جبکہ یہ حقیقت میں اس انداز میں ہے، اور اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ چھوٹے کی طرح نہیں سمجھائیے، چھوٹے کی طرح ہوتا ہے یوں کر، تجھے کہا ہے نا ایسے کر، بلکہ بڑے کی طرح سمجھائیے، پھر وہ ایک بڑے کی طرح سوچے گا، پھر وہ ایک بڑے والا کانفیڈنس جو ہے اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو دبا کر بولیں گے نا، ڈانٹ کر بولیں گے، اب وہ آپ کی بات تو مان لے گا ڈر کر، لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی سوچ کو اس طرح سے کھول کے کہ معاملات کو دیکھنا اور سیکھنا سمجھنا وہ شروع ہی نہیں کرے گا۔ تو آپ اس کو دلیل سے سمجھائیے، دلیل سے بتائیے، اور دلیل سے ہی اس کو قائل کیجئے، بڑے کی طرح قائل کیجئے، منائیے دلیلوں کے ذریعے سے، دیکھو بیٹا یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ جب آپ اس کو برابری کی سطح پر رکھ کر تو سمجھائیں گے تو وہ محفل میں کبھی دبنا نہیں سیکھے گا،
برابری کی سطح پر بیٹھ کر سمجھنا اور بولنا سیکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔